کچھ لوگ آپ کو تسلی دینے آپ کے پاس نہیں آتے، بلکہ تسلی کرنے آتے ہیں کہ کیا آپ واقعی تکلیف میں ہو۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندے، اگر آج تو میرے تھوڑے دیے پر راضی ہو گیا تو حشر کے دن میں تیرے تھوڑے اعمالوں پر راضی ہو جاؤں گا۔ درود پڑھنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ضرور ملتی ہے، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل ہو گئی اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں انہیں خوشیاں عطا فرما، جو تیری رحمت کے طلبگار ہیں ان پر اپنی خاص رحمت فرما۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے احساس ہونے لگتا ہے والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح کہتے تھے۔ اچھے تو سبھی ہوتے ہیں، بس پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ کسی کے بھی حالات سمجھے بغیر اس کو لفظوں سے جج مت کرو، ایسا نہ ہو کہ جب تم کو اس کے حالات اور دل کی خبر ہو تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ کسی کی محتاجی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پہ نہ ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے۔ تم کسی انسان کو برا مت سمجھو، وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ صبر میں ڈھلی خاموشی میں بڑی پکار ہوتی ہے، اس کا جواب رب دیتا ہے مگر اپنے وقت پر۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں بلکہ اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ جب بھی کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے وہ رشتے منہ پھیر لیتے ہیں جن پہ بہت مان ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کے دل میں درد ہوتا ہے جب آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو ممکن تھیں لیکن ممکن نہ ہو سکیں۔ یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے، اسی لیے اللہ نے اب تک انتظار سے تمہیں تھکنے نہیں دیا۔ ماں باپ کے فیصلے غلط نہیں ہوتے، بس بیٹے بیٹیوں کے نصیب کی ضمانت نہیں ہوتی۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ مسکرائیں اور کہیں الحمدللہ، آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ حیثیت کا کبھی غرور مت کیجیے، کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ اے مایوس روح، مہربانی کر کے مسکراؤ، کیونکہ تمہارا رب تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب آپ شکر کرو تو ایک شکر اور کرو کہ آپ کو شکر کرنے والا بنایا۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کریم کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں ہوتا۔ وقت بہترین استاد ہے، محرومیوں کے ساتھ بھی جینا سکھا دیتا ہے۔ ایک دن آپ مسکرا کر کہیں گے، یا اللہ، یہ اس سے بڑھ کر ہے جس کے لیے میں نے دعا کی تھی، شکر الحمدللہ۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ۔ نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ نا امید کبھی نہ ہو، پر امید رہیں، اللہ بڑا کارساز ہے۔ وہاں سے زندگی دیتا ہے، وہاں سے راستہ پیدا کرتا ہے جہاں کا کسی نے سوچا بھی نہ ہو۔ زندگی میں جب بھی انسان کو ہدایت کا موقع ملے، وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، جب یہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو ہر رشتے کے لیے انسان بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہترین صحت عطا کرے۔ مرنے سے کون سا دکھ ختم ہو جائیں گے، وہاں بھی پوچھی جائے گی وجہ زندگی برباد کرنے کی۔ اللہ کی اگر رضا نہ ہوتی تو کیوں دہراتی تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار۔ ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقدر لکھا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت
تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو۔ انسان صرف تمنا کر سکتا ہے، ملتا وہی ہے جو مقدر میں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ میں نے دیکھا ہے دل کے دکھنے سے چہرے کی رنگت خود ہی بدل جاتی ہے۔ اے تمام جہانوں کے چلانے والے مالک، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں بخش دے۔ میرے مالک، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میرے لیے راستہ پیدا کرے گا۔ کیوں فکر کرتے ہو؟ جو رب تمہارے دل اور لبوں پر دعا کا خیال لا سکتا ہے، وہ تمہارے نصیب میں بھی تمہاری چاہت کو لکھنے پر قادر ہے۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے، جس کا شور صرف اللہ جانتا ہے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوں۔ میرے اللہ، تو میری ہر پریشانی سے واقف ہے، اپنی رحمت سے میری ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ تم روزہ رکھ کے بھی نہیں سمجھے، جب نیت کر لی جائے تو توڑا نہیں کرتے۔ ہر مشکل کی دوا میرا اللہ ہی کافی ہے۔ صرف ایک اللہ ہے، مدد کرنے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا، صرف ایک اللہ ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ دیر انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے پسند آ جائے۔ مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بے وقوفی ہے۔ بیوی آمنہ کی جھولی بھرنے والے رب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سب کی خالی جھولی اولاد سے بھر دے۔ سنو، امید نہ چھوڑو، شاید اگلی دعا کے بعد اللہ کن کر دے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ اللہ کو محبت ہے تم سے، اسی لیے وہ تمہیں آزماتا ہے۔ تمہارے نصیب میں معجزے ہیں، تبھی تو تڑپ بڑھا کر تمہیں خود کے قریب کر رہا ہے۔ دل کو پانی میں رکھ دیا میں نے، آگ جیسی تھی خواہشیں اس کی۔